نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشار اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ ہتک من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے فضائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ زیر گفتگو تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ان تینوں عشروں میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں بھی موجود ہیں کہ جن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی من خفف فی ہم مملوکہ، کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے ماتحت اپنے ملازم نوکر خادم ان پر تخفیف کرتا ہے، ان سے زیادہ کام نہیں لیتا، صرف اس نظریے اور سوچ سے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ان کا روزہ ہے، تو روزے اور رمضان کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب کوئی آدمی اپنے ماتحت کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے گا اور کام میں آسانی اور نرمی پیدا کرے گا تو یہ بات بھی اللہ کی ذات کو اتنی زیادہ پسند ہے کان لہ مغفرۃ الذنوب ہی وحد کا رقب ہی من النار، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی ذات اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کا ذکر کیا کہ جن کو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ ویسے بھی اللہ کے ذکر کی کثرت کا ہی قرآن پاک میں حکم ہے، لیکن اس مہینے میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو اور کثرت ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اپنے ذکر کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کبھی اللہ کی ذات فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں اور اللہ کی ذات ہمارا ذکر کریں۔ اب یہ اللہ کی ذات ہمارا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک تذکرہ فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں جو ہے میں بھی اپنی ذات کے طور پہ اسے یاد کرتا ہوں، لیکن اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی اور بہترین مجلس میں کہ جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں اپنے اس بندے کے تذکرے کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات فرشتوں کے سامنے جب بندے کے تذکرے کریں، اس سے زیادہ انسان کی عظمت کیا ہوگی؟ اور یہ عظمت کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اور کس طرح اللہ تذکرے کرتے ہیں اس کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آگے اور آگے پوچھا ما اجلسکم، کہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ نذکر اللہ ونحمد علی ان ہدانا للاسلام، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دے کے پوچھا کہ قسم اٹھا کے مجھے بتاؤ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہو
کہ جو کچھ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قسم اٹھا کے کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو قسم والی صورت بن گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمایا کہ آپ سے میں نے جو قسم لی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ کی بات پہ اعتماد نہ ہو اور میں قسم لے رہا ہوں، اصل وجہ یہ ہے میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے آپ یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھے متعین کر کے بتایا، ان اللہ یبائی بکم الملائکہ، اللہ کی ذات فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہی ہیں۔ یوں اللہ فرشتوں کے سامنے پھر بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہی ہیں، اور اللہ کی ذات فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان بندوں پر فخریہ طور پہ اور اس مخلوق کا جو ہے بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرا ذکر اور مجھے یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کی کثرت کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کا حل بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں منقول ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا کا ذکر ہے اس ضمن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، وہاں پہنچا دیا۔ اب وہاں سے نجات کیسے ملی؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، میرا ذکر نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، مجھے نہ پکارتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت آ جاتی اس کو مچھلی کے پیٹ سے کوئی نہ نکالتا۔ یہ تو اس نے مجھے یاد کیا ہے اور اس کی برکت ہے کہ میں نے اپنے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اس پریشانی سے نجات عطا کر دی ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کا یہ پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، پوری زندگی اس حال میں گزرے کہ مرتے دم تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر روز اور رات، شب و روز میں روزانہ جو ہے وہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات اس کے بندوں پہ برستے رہتے ہیں۔ اور یہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بہترین نعمت اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یہ ہے ان یلہمہ ذکر اللہ تعالی، اللہ کی ذات اپنے کسی بندے کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دیں۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ذات اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو دنیا میں 4 چیزیں مل گئیں تو اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اس کو مل گئی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز ہے قلباً شاکراً، ایسا دل کہ جو ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہو، گلے نہ ہوں، ہر وقت شکوے نہ ہوں، بس مر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہو گیا، بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، زندگی سے مایوسی کا اظہار، اللہ کے شکوے اور گلے، یہ چیز نہ ہو۔ جس بھی حال میں ہو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا دل، جس کو یہ مل گیا، ایک نعمت یہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ایسی زبان جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا جسم کہ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرنے والا ہو، صبر کی توفیق جس کو مل جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ایسی بیوی کہ جو پاک دامن ہو اور اپنے خاوند کی وفادار ہو، نیک سیرت، اور ایسی بیوی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی ہیں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اس کو مل گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی کہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ جب یہ شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ۔ ان کی لاش جب ملی تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے آگے غسل دیا ہے، اس لیے ان کا لقب بھی غسیل الملائکہ۔ یہ عظیم صحابی رسول، مشہور صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خیال آیا کہ گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایمانی
کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں وہاں پر ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ تضاد ہے، یعنی چاہیے تو یہ کہ ہر وقت ایک ہی طرح کی کیفیت ہو اور اس میں جو ہے وہ ٹھہراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمانی حالت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں جب پہنچتے ہیں تو اس کیفیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی اور غم تھا، ہر وقت تو اس کا خیال تھا کہ وہ اس چیز کو بھی نفاق اور منافقت سمجھتے تھے کہ گھر میں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو اور مجلس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ اور کیفیت ہو۔ اب وہ ڈر گئے، انہیں فکر رہتی تھی، اور فکر اس وجہ سے تھی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے، وہ معیار ایمان ہیں۔ اب معیار ایمان کا معنی کیا ہے؟ معیار ہوتا ہے کوئی ایک نمونہ اور آئیڈیل کہ جو کسی کے ہاں قابل قبول ہو۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ کو ایک کپڑا بہت زیادہ پسند ہے اور آپ وہی لینا چاہتے ہیں، آپ اس کا ٹکڑا ساتھ لے کے جائیں گے، اس جو ہے وہ بنانے والی مل کا یا فیکٹری کا نام جو ہے وہ ذہن میں لے کے جائیں گے، لکھ کے جائیں گے ساتھ کہ جی فلاں کمپنی کی یہ فلاں چیز مجھے چاہیے، اور اس کا ٹائٹل، اس کا لیبل آپ اس کو دکھائیں گے کہ یہ مجھے ضرورت ہے، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں لیتا۔ اب یہ جو ٹکڑا آپ لے کے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے۔ اس معیار سے آپ نیچے والی بات پہ آنے کو تیار نہیں۔ اب یا اللہ ایمان، قیامت تک آنے والے مومنین کا ایمان، اس کا معیار کیا ہوگا؟ کون سا ایمان تیرے ہاں قابل قبول ہے؟ تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں نے قیامت تک کے لیے قابل قبول اور قدر و قیمت والا جو ایمان بنایا ہے وہ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان ہے۔ ویسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہے، اس سے ادھر ادھر کرو گے تو وہ ایمان بھی تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی، پھر ان کو ایمان کی فکر کیوں نہ ہو؟ اب جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ وہاں کیفیت اور ہوتی ہے، یہاں آتے ہیں کچھ اور ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے نکل پڑے اور زبان سے کیا کہتے جاتے ہیں؟ نافقہ خندلہ، نافقہ خندلہ۔ کتنی فکر ہے اور کیسے لوگ ہیں، کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا ہوں، خندلہ تو منافق ہو گیا، یہ جملہ کہتے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی، نے پوچھا اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی کیفیت بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری بھی تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بھئی یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، اور محفل و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سامنے بیٹھ کر سیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو پھر ان پر نبوت کی جو تجلی پڑتی ہے، جو عکس پڑتا ہے نبوت کا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا چلیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ پوچھ لیتے ہیں۔ اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دونوں نے اپنی کیفیت ذکر کی۔ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں تو یہاں کچھ اور انداز ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جو کیفیت یہاں ہوتی ہے وہی کیفیت برقرار رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو فرشتے آ کر راستوں میں اور بستروں پر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ ولیکن یا خندلہ ساحتن ساحتن، اے خندلہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہر وقت برقرار نہیں رہتی۔ اللہ کا ذکر کرنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ کے فرشتے پھر ایسے بندوں کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ قیامت کے دن جو مفردون ہیں یہ سب سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مفردون کن کو کہا گیا ہے، یہ مخصوص لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اس کی برکت سے اللہ کی ذات ان کے گناہوں کو تو بالکل معاف کر دیں گے۔ اب جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی سفر میں ہو، اسے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا سامان ہے، اس کو کیسے اٹھاؤں گا، کیسے اتاروں گا، کدھر لے کے جاؤں گا، کیسے لے کے جاؤں گا، یہ فکر ہوتی ہے۔ اور دنیا کے معاملات میں کہ جہاں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، وہاں اتنی بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ تو میدان محشر میں جو سب سے بڑی پریشانی ہوگی وہ اپنے اعمال کا بوجھ کاندھوں پہ لادا ہوا، اور 50,000 سال کا ایک دن،
کتنی بڑی مشقت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے دربار میں آئیں گے بالکل ہلکے پھلکے، جس طرح کوئی خالی ہاتھ گھوم پھر رہا ہے یوں گھومتے پھرتے ہوں گے، اور اللہ کی ذات ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مفردون کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا ہی ایک مقصد کے لیے کیا ہے۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، طوافون فی الارض، وہ زمین پہ طواف کرتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ساری مجلسیں کس کی ہیں؟ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں۔ اب ایسی کوئی مجلس جب وہ پاتے ہیں تو آ کر اپنے رحمت والے پروں سے گھیر لیتے۔ اب جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کی ذات پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ پھر وہ ساری بات اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات پھر ان سے مزید سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتے، میرے بندے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو وہ ساری کیفیت جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات انہی فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہو جاتی ہے۔ اب حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے کہ یا اللہ ان میں سے جو فلاں آدمی تھا انما جاء لحاجۃ، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، بس آیا، دیکھا کسی آدمی کے ساتھ کام تھا، وہ آدمی اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا ہے۔ اب اس کے آنے کا مقصد اللہ کے ذکر میں شریک ہونا، اس مجلس میں بیٹھنا، اللہ کے دین کی بات کو سننا، سنانا، قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، یہ تو اس کا مقصد نہیں تھا، یہ تو اپنے کام کے دنیا کی کسی حاجت کے لیے آیا ہوا تھا، بس ویسے تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے بلند ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات ان فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس آگے بیٹھے میں اس کو بھی محروم نہیں کرتا، گواہ رہو میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے نبی ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، آپ بھی ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا بیٹھنے کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، خرج یلتمس، کہ جا کے دیکھوں، تلاش کروں یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ کی ذات بھی مجھے حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ وہاں پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں مصروف ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹھے ہوئے لوگوں کی پہلے کیفیت کا ذکر کیا ہے، خاف الجلد ذو الثوب الواحد، ان کے جو ہے وہ جیل چمڑے جو ہیں وہ خشک ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پرا گندہ حال، غریب و نادار مسکین قسم کے لوگ، اور اتنی عظمت ملی ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اتنا بلند مقام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر تو ان کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ یہ کون عظمت والے لوگ ہیں جو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے کہ جس کا اس جو ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو
بہت زیادہ پسند کیا کہ اللہ کے بندے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ کی ذات نے حکم دیا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ میرے نبی اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے، اور جب ساری دنیا سو جائے تو اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا کریں اور اس کا ذکر کیا کریں۔ تو اس مہینے میں پہلا کام کرنا کیا ہے جس کی کثرت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کثرت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگی جائیں۔ ویسے تو دعا کسی بھی لمحے سال کے 12 مہینے دنوں یا رات ہو مانگنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے ہمیں ضروری ہے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اپنے کاروبار میں، دکان میں، کام میں، جدھر بھی گئے ہوئے ہیں دن کو کثرت کے ساتھ ان ایام میں درود پاک پڑھتے رہیں، دنیا کی فضولیات سے بچیں، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، جتنا فارغ وقت بچے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، مسجد میں آئیں، وقت بچ رہا ہو تو نوافل کی ادائیگی کریں، دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ یوں جو ہے اس مہینے کو ہم گزاریں گے تو یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہماری بخشش فرمائیں گے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سامنے رکھ کر اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وافعل بنا ما انت آلہ فإنک آل التقوی وآل المغفرہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت؟